بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم شروع کرنے والے ہیں ڈیٹا بیس۔ تو یہ ڈیٹا بیس کا فرسٹ لیکچر ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا بیس کیا چیز ہوتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ ایکسیس کے ذریعے ڈیٹا بیس بنائی جا سکتی ہے۔ ڈیٹا بیس کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیٹا بیس یعنی کہ ڈیٹا دراصل خام حقائق پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈیٹا بیس عام طور پر ایک آبجیکٹ یا موضوع سے متعلق حقائق کا مجموعہ ہوتی ہے۔ پیچیدہ اور بڑی ڈیٹا بیس کی صورت میں یہ حقائق ایک سے زائد آبجیکٹ یا موضوعات سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ ان حقائق کو ایک خاص انداز میں رکھا جاتا ہے۔ بوقت ضرورت ان حقائق پر کچھ کام کر کے معلومات لی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کتابوں کو چھاپنے، پبلشنگ کے کاروبار کو لے لیتے ہیں ہم۔ دکانداروں کے فون نمبرز ٹیلی فون ڈائریکٹری میں لکھے جاتے ہیں۔ اسٹاک میں کتابوں کی تعداد کو اسٹاک لیجر رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ دکانداروں کو ادھار پر بھیجی گئی کتب کے بل ایک فائل میں جمع کیے جاتے ہیں۔ رقم کی روزانہ کی آمد و رفت کو روز نامچہ میں لکھا جاتا ہے۔ ملازمین اور دکانداروں کے کھاتے لیجر میں بنائے جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اس قسم کے معاملات سے ہر کاروباری فرد کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس طرح مختلف کھاتوں، رجسٹرز اور فائلوں میں رکھے گئے ڈیٹا میں سے کوئی ڈیٹا تلاش کرنا یا کوئی معلومات اخذ کرنا کافی وقت اور محنت طلب کام ہوتا ہے۔ لہذا کمپیوٹر اور ڈیٹا بیس کی مدد سے یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو مائکروسافٹ ایکسیس میں یہ سہولت ہے کہ تمام ڈیٹا ایک ہی فائل میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈیٹا بیس کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں۔ مطلب ڈیٹا خام حقائق کو کہتے ہیں۔ ڈیٹا ہر مختلف عوامل انجام دینے کے بعد اسے معلومات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ڈیٹا بیس میں ایک آبجیکٹ یا موضوع سے متعلق ڈیٹا اکٹھا ایک جگہ رکھا جاتا ہے۔ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا ٹیبل میں ہوتا ہے۔ ہر ٹیبل میں روز اور کالم ہوتی ہیں۔ مطلب ڈیٹا جو ہے وہ کالم اور قطاروں سے مل کر بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سٹی ہے، ٹیمپریچر ہے اور ہوا کا تناسب ہے، ہوا میں نمی کتنے پرسنٹیج ہے۔ تو دوستو، کالم اور قطار کیا چیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ ایکسل میں بھی پڑھ چکے ہیں، ورڈ میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کالم اور قطار، کالم جو ہے وہ عمودی اور رو جو ہے وہ افقی رخ میں ہوتی ہیں۔ اس ٹیبل میں 3 کالم ہیں اور 4 قطاریں ہیں۔ قطار میں موجود تمام ڈیٹا کو ریکارڈ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ ایک کالم جس میں ایک قسم کی معلومات ہوتی ہے اس کو ہم فیلڈ کہتے ہیں۔ یہ ہماری فیلڈ ہوتی ہے۔ تو شہر، درجہ حرارت اور ہوا میں نمی جو ہے یہ ہماری فیلڈ ہے۔ تو ریکارڈ میں موجود فیلڈ کے ڈیٹا کو فیلڈ ویلیو کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس کے پہلے ریکارڈ میں شہر فیلڈ کی ویلیو لاہور ہے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ڈیٹا بیس سنبھالنے، بنانے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف سے کام انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مائکروسافٹ ایکسیس اور اوریکل یا ایس کیو ایل سرور وغیرہ۔ تو ان سب کام کو انجام دینے کے لیے جو ان کو امور کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کے جو نگران ہوتا ہے اس کو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں، جس کا شارٹ فارم ہوتا ہے ڈی بی اے۔ تو اس کو ڈی بی اے بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا مزید آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسیس کی ڈیٹا بیس کے مختلف اجزاء یا آبجیکٹس، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں کہ آبجیکٹس ہوتے ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہوتی ہے ٹیبل۔ ٹیبل میں ڈیٹا رکھا جاتا ہے، ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے، ڈیٹا دیکھا جا سکتا ہے، ڈیٹا اس میں ہم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے کیوری۔ کیوری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو دیکھنے، اس میں اضافے، کمی یا تبدیلی کے لیے کیوری ہمیں لگانی پڑتی ہے، کیوری ہمیں بنانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے فارم۔ فارم یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو بالواسطہ دیکھنے اور تبدیل کرنے کے لیے فارم ڈیزائن کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد جب یہ سارا کام ہو جاتا ہے تو اس کا ویو دیکھنے کے لیے رپورٹ تشکیل دی جاتی ہے، رپورٹ بنائی جا سکتی ہے۔ ڈیٹا کو مختلف انداز یا معلومات کی صورت میں دیکھنے کے لیے یہ رپورٹ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کوئی ہے میکرو، ڈیٹا بیس سے متعلق خود کار عوامل انجام دینے کے لیے ہم میکرو کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ہوتا ہے میڈیول بیسیکلی ہوتا ہے ویژول بیسک کوڈ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کالم اور رو اور فیلڈ کا ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹیبل، کیوری، فارم، رپورٹ، میکروز، میڈیول، یہ ان کا استعمال ڈیٹا بیس میں کیا جاتا ہے اور انہی کی بیس پر ہی سارا ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی بیسک۔ اب اس میں تھوڑا سا آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس کو آپ اوپن کرتے ہیں تو وہ یہ ویو اس کا کیسے آتا ہے۔ آپ یہاں سٹارٹ کا بٹن دبائیں اور یہاں ACCESS ایکسیس آپ لکھیں گے تو آپ یہاں سے اس کو اوپن کر لیں گے۔ پہ کلک کر لیا، اوپن پہ کلک کرنے کے بعد فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایکسیس اس طرح اوپن ہوگا۔ سب سے پہلے اس میں بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس جو آٹومیٹکلی سلیکٹ ہوئی ہوتی ہے، یہ فائل ہماری سلیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس، اس میں ڈیٹا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس میں یہ کسٹم ویب ایپ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ٹیمپلیٹس بنے ہوئے ہیں اس میں۔ تو مختلف سے ڈیٹا بیس کا ٹیمپلیٹ بنا ہوا ہے، نیوٹریشن ٹریکنگ ہے، چارٹیبل کنٹریبیوشنز ہے، کال ٹریکر کا ڈیٹا بیس ہے، کسٹمر سروس کے لیے ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف فیلڈ سے ریلیٹڈ مختلف کیٹیگری کے یہ ٹیمپلیٹس بنے ہوئے ہیں۔ ابھی فی الحال یہ آپ ان کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کے بزنس وائز کیٹیگری وائز آپ ان کو چوز کر سکتے ہیں۔ لاگز ہے، انڈسٹری ہے، لسٹ ہے، پرسنل ہے، کانٹیکٹس ہے۔ کانٹیکٹس آپ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں یہ چیزیں آپ کو یہاں اس میں سارٹ ہو کے مل جائیں گی۔ اسی طرح بزنس سے ریلیٹڈ انہی ٹیمپلیٹس میں سے سارٹ ہو کے یہ بزنس والی ٹیمپلیٹس آپ کو مل جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو بلینک ڈیسک ٹاپ ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس کے اوپر بلینک ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ جو اس کا نام ہے وہ ڈیٹا بیس 1 کے نام سے آ جاتا ہے۔ دوسری فائل اوپن کریں گے تو ڈیٹا بیس 2 اور اس طرح تیسری فائل اوپن کریں گے تو ڈیٹا بیس 3 جو ہے وہ آٹو سٹارٹ ہوتا رہے گا۔ اس کی ڈیٹا بیس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ دیکھیں یہاں شو ہو رہی ہے، اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ڈاٹ کے بعد ACCDB۔ اگر فائل کی ایکسٹینشن .ACCDB ہوگی تو یہ ڈیٹا بیس یعنی کہ MS ایکسیس کی فائل ہوگی۔ اس کے بعد اس کی لوکیشن آ رہی ہے کہ یہ فائل کہاں پر سیو ہوگی۔ تو یہ آپ اس کی لوکیشن چینج بھی کر سکتے ہیں، یہاں براؤز فار لوکیشن ٹو پٹ یور ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں، یہاں کلک کر کے آپ اس کا نام چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں اب کریٹ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں۔ کریٹ کے اوپر کلک کر لینے کے بعد جیسے ہمارے پاس ورڈ ایکسل میں ٹولز بار آ رہے تھے، ریبنز آ رہے تھے، وہ کوئک ایکسیس ٹول بار ساری چیزیں آ رہی تھی، ویسے ہی کچھ یہاں سے ہمیں مل جاتی ہیں اس میں۔ تو ان کو ون بائی ون ہم ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ان کا استعمال کیا کیا جاتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ دیکھیں کہ ہم نے کریٹ ڈیٹا بیس ٹیبل ڈیٹا بیس بنا لی تھی، بائی ڈیفالٹ اس میں جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹیبل جنریٹ ہو جاتی ہے، ٹیبل بن جاتی ہے۔ اب ہم اس میں ڈیٹا پٹ کریں گے، تو اس ڈیٹا پٹ کرنے سے پہلے ہم اس کو کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ فائل کے مینیو میں ہمیں کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں۔ نیو، اوپن، سیو ایز، پرنٹ، یہ اسٹینڈرڈس ٹولز ہیں جو ہر سافٹ ویئر کے مطلب ورڈ یا ایکسل، پاور پوائنٹ یا مائکروسافٹ کے ٹولز میں ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج بس یہ آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا کہ ڈیٹا بیس کیا چیز ہوتی ہے، ڈیٹا بیس کے لیے بیسک کون سے آبجیکٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو سٹارٹ کریں گے کہ ٹیبل کیسے بناتے ہیں، ٹیبل میں ڈیٹا کیسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، مختلف ٹائپس کا ڈیٹا کیسے اس میں بناتے ہیں اور مختلف ٹائپس کا ڈیٹا کیسے اس میں رکھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔